أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے لاسٹ تھرسڈے کو ہم نے سورہ آل عمران سٹارٹ کر دیا تھا اور ہم نے الحمدللہ آیا نمبر 7 تک کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم آیا نمبر 8 سٹارٹ کریں گے۔ جسٹ بیفور وی سٹارٹ ابھی عارفہ مجھے کہہ رہی تھی کچھ اولو الالباب کے بارے میں کہہ رہی تھی، کہتی ہیں کہ انہوں نے ڈیٹیل میں پڑھا اور ان کو سمجھ میں آئی کہ ایکچولی اولو الالباب کیا ہوتے ہیں۔ تو جس طرح ہم کہتے ہیں نا لب کیا چیز ہوتی ہے، کسی چیز کے اندر کا جو اس کا مطلب مین چیز جو ہوتی ہے، سمجھے نا، اس کی ڈیپتھ کے اندر جیسے گودا ہوتا ہے، تو ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نا کہ وہ بھی اسی ٹائپ کی چیز اگر ہم اولو الالباب کہتے ہیں، اولو کا مطلب ہے دا پوزیسر آف، یعنی جس کو ہے، اور اولو الالباب کا مطلب ہے وہ جو کہ اس لب کو پوزیس کرتا ہو، یعنی جو اس کی ڈیپتھ میں جا کے اس کے اندر کا گودا نکال کے بتا سکتا ہو کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ اور خاص کر ابھی عارفہ کا یہ تھا کہ اس میں خاص کر یہ ہے کہ والراسخون فی العلم بھی ہے نا، کہ مطلب جو کہ علم میں ہے، اور علم میں کون لوگ؟ جو کہ دین کے علم میں ہے، میرا اور آپ کا علم نہیں، جو دین کا علم ہے۔ جیسے اگر ہم نے پی ایچ ڈی بھی کر لی تو اٹ ڈزنٹ میٹر، وہ اس چیز کے بارے میں کریں گے، اس کی لب کے بارے میں کریں گے جو میری فیلڈ ہوگی، لیکن جو دین کے بارے میں ہے خاص کریے ان لوگوں کے لیے اولو الالباب جو who have the depth of understanding, who can understand even by going deep into it۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا سمپل سا ہے۔ اور دوسرا ناہید آپ نے لکھا تھا نا شاید کہ آپ کو وہ محکمات اور متشابہات کا، تو وہ اب آپ کو اچھی سمجھ آ گیا؟ اچھی طرح سمجھ آ گیا۔ چلو شکر ہے۔ کل بھی میری ایک دوست ہے ہیوسٹن میں، اس نے بھی کہا تھا کہ اس کو بھی یہ محکمات اور متشابہات کے بارے میں اس کو بھی چاہیے تھے، تو اس کو بھی میں نے بھیج دیا الحمدللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آیا نمبر 8۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یہ ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو پڑھا تھا، ہم نے کیا کیا تھا، اس کے بعد سے کنٹینویشن ہے، تفسیر میں آ کے آپ سے بات کرتی ہوں۔ ابھی ورڈ فار ورڈ کر لیتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، او آور رب، او آور رب، او جس طرح سے ہم لوگ لارڈ کہتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ میں ہمیشہ رب کہتی ہوں، او آور رب۔ غلطی سے لارڈ نکل آتا ہے کبھی کبھی، کیونکہ گوروں کے ساتھ بھی کلاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، لا تزغ، زیغ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جن کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، زا یا غین، تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اس کے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں لا تزغ، کہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ ڈالیں، ہمارے دلوں میں جو ہے وہ کجی نہ ڈالیں آپ ہمارے دلوں میں۔ ہم اللہ سے کہیں لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو، ہمارے دلوں میں، ڈو ناٹ، انگلش میں ہم کہیں گے ڈو ناٹ ڈیویٹ آور ہارٹس، ڈو ناٹ ڈیویٹ آور ہارٹس، آپ نہیں کجی یا نہیں ٹیڑھ پن ڈالیں ہمارے دلوں میں۔ اور اس کا کیا ہے، فارمز کیا ہیں اس کے؟ ازاغ یزیغ ازاغتن، ازاغ یزیغ ازاغتن، تو زغ ہے نا، یہ کون سا ہو گیا؟ فارم 4 کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ ڈالیں ہمارے دلوں میں ٹیڑھ۔ بعد از ہدیتنا، بعد آفٹر، از یعنی جب کہ، when ہدیتنا you have guided us، ہدیتا نہ، ہدیتا آپ نے گائیڈ کیا، نہ ہم کو، یعنی after when you have guided us، ہمیں اس کے بعد ہمارے دلوں کو ڈیویٹ نہ ہونے دیجیے۔ اٹس اے بیوٹیفل دعا کہ ہمارے دلوں کو جب آپ نے ہدایت دے دی اس کے بعد اس میں ٹیڑھ نہ لانے دے، کیونکہ یہی سب سے بڑا مقام ہوتا ہے نا، کہ اب ہمارے پاس ہمیں صحیح بات سمجھ میں آ گئی، اب کوئی ایسی بات کر دے گا کہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھ آ جائے گی۔ اور پھر ہم دعا کر رہے ہیں، یہ ہم دعا نہیں کر رہے ہیں فی الحال، ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو راسخون فی العلم ہے، وہ کس طرح دعا کرتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم ختم اسی پہ کیا تھا نا، کہ وہ لوگ دعا مانگتے ہیں اللہ سے۔ وہب لنا، ہب آپ کو پتہ ہے ہبا کیا چیز ہوتا ہے؟ گفٹ ہوتا ہے۔ ہب کا مطلب ہے گفٹ کرنا، وہبا، اور وہاب کیا ہوتا ہے؟ گفٹ کرنے والا۔ وہب لنا، اور اینڈ گرانٹ فار اس، اور عطا فرمائے آپ ہم کو، اینڈ گفٹ اس، ہب لنا ہم کو دیں، من لدن کا، فرام یور سیلف، من لدن کا، فرام یور سیلف، رحمہ، اور آپ کی طرف سے ہم پہ آپ رحمت نازل کریں، آپ اپنی طرف سے ہمیں رحمت دیں، رحمت عطا فرمائیں۔ اور انگلش میں آپ کیا بولیں گے کہ اینڈ گرانٹ فار اس فرام یور سیلف مرسی،
اور لدن کا اسپیشلی فرام یو, آپ اپنے پاس سے ہمیں رحمت ہم پہ نازل کریں, عطا فرمائیں. انکا انت الوہاب, انکا انڈیڈ یو آر الوہاب. الوہاب کیا چیز ہوتا ہے؟ دا بیسٹور, دا گفٹر, دینے والا. تو اس کے ساتھ آپ یہ کہیں گے کہ یہ یا جو وہاب, آپ دیکھیں جو ریپیٹڈلی گفٹ کرتا ہو, جو دینے والا ہی ہے, جو گفٹ کرنے والا ہے, بار بار عطا کرنے والا ہے. تو آپ کہیں گے اس میں اردو میں آپ کہیں گے کہ بے شک آپ ہی بار بار عطا کرنے والے ہیں. اور انگلش میں آپ کہیں انڈیڈ یو آر دا بیسٹور, یو آر دا ریپیٹڈ گیور. ٹھیک ہے. تو اللہ, مجھے یاد نہیں ہے وہاب ہم نے پڑھا ہے, اور وہاب کی میں آپ کو چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بتا دوں گی وہاب کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کے نام کے بارے میں. ٹھیک ہے, میں اس کو سکپ کر گئی ہوں, میں نے غور نہیں کیا اور میں آگے چلی گئی. چلیں تفسیر کرتے ہیں آیا نمبر 8 کی, کہ جس طرح میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم اولو الالباب کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہ اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں. they know the depth, they go into the depth and they know what to do. تو وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہم کہیں ڈیویٹ نہ ہو جائیں. تو وہ اپنے آپ کو فری رکھنے کے لیے ڈیویشن سے, اپنے ہارٹس کو فرام گوئنگ ایسٹرے, فرام گوئنگ انٹو مس گائیڈنس, فرام لیونگ گائیڈنس, وہ دعا کرتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سچائی پر رکھ, یا اللہ ہمیں صحیح راستے پر رکھ. ہم بھی روز یہ دعا کرتے ہیں نا, اہدنا الصراط المستقیم, اور ہم کہتے ہیں, لیکن یہ ذرا دعا ڈفرنٹ ہے, قرآن کی دعا ہے, اور یہ اچھا ہے کہ اگر آپ اس کو یاد کر لیں. تو اس دعا میں جو ابھی ہم نے پڑھی, اس میں یہی ہے کہ ہم وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے جو راسخون فی العلم تھے, جو اولو الالباب تھے, کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو ادھر ادھر جانے سے, ایسٹرے ہونے سے, مس گائیڈنس سے بچا لیں. اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ہی دینے والے ہیں, اور آپ ہمیں آپ کی طرف سے مرسی عطا فرمائیں, رحمت عطا فرمائیں, ہم پہ رحم کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ دعا ہم سب کو میمورائز کر لینا چاہیے اور اس کو ریگولرلی ریسائٹ کریں. مجھے سب سے ایزی لگتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اور جب ہم درود پڑھ لیتے ہیں, درود کے بعد جب اور دعائیں پڑھتے ہیں, ربنا آتنا, ربنا ظلمنا, اسی میں یہ ربنا لا تزغ قلوبنا یہ پڑھ لیں. یہ بہت اچھی دعا ہے. سب انشاءاللہ تعالیٰ فرض نماز کے بعد جو آپ جتنی بھی دعائیں کرتے ہیں, اب اس میں یہ کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرض نماز پڑھ لیں, اس کے بعد یہ دعائیں کریں. لیکن بہت سارے علماء جو یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ جب آپ درود پڑھ لیں اس کے بعد جو آپ دعائیں ہیں ودن دا پریئر. ٹھیک ہے, تو آپ کی مرضی, آپ جب پڑھیں. تو اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا, اب انہوں نے تو دعا کر لی, اب یہ سوچیں کہ میں اور آپ دعا کر رہے ہیں, ہم کیا دعا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کو فرم رکھ, ہمارے دلوں کو مضبوط رکھ, ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے, ہمیں غلط راستے پہ جانے سے روک لے, ڈیویٹ ہونے سے روک لے, ہمارے دلوں کو کجی سے روک لے. تو اللہ تعالیٰ یہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے دل ہیں, ہمارے ہارٹس ہیں. اس سے پتہ چل رہا ہے نا آیت سے کہ جو ہمیں یا گائیڈ کرتے ہیں یا مس گائیڈ کرتے ہیں, یہ دل ہے ہمارے, یہ قلب ہے. قلب کا لفظ ہی کیا ہے؟ قلب کا مطلب یہ ہے جو فلپ ہو جاتا ہے. تو قلب جو ہے جو الٹا سیدھا ہوتا ہے, ہمارا دل کسی وقت بھی فلپ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ جو مرسی ہے, یہ جو بلیسنگ ہے, یہ جو گفٹ ہے کہ ہمارا دل جگہ پہ رہے اور نہ مڑے, یہ صرف اللہ کی طرف سے ہی یہ گفٹ ہو سکتا ہے. اور اللہ کی دیکھیں باقی گفٹ تو چھوٹے بڑے ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں, یہ گفٹ صرف اللہ ہی ہم کو دے سکتا ہے, آؤٹ آف ہز مرسی. اللہ کی رحمت سے ہی ہم کو یہ گفٹ مل سکتی ہے کہ ہم ٹیڑھ میں نہ جائیں, کجی میں نہ جائیں, اور سیدھے راستے پہ رہیں. بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. سوچ لیں بڑے بڑے علماء ہو کے, بڑے بڑے حافظ ہو کے, اور وہ ٹیڑھ پہ چلے جاتے ہیں. اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ہمارے اپنے کیلیفورنیا میں بھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے سب کچھ کر لیا دین میں آگے جا کے, اور اس کے بعد وہ جا کے نعوذ باللہ وہ لوگ اسلام ہی چھوڑ کے چلے گئے. ایک تو یہ کجی, ایک تو یہ کہ اسلام کے اندر ہی سیکٹس میں ڈیوائیڈ ہو جانا. اسلام کے اندر ہی آپ نے اتنے سیکٹس کر دیے ہیں. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا شاید کہ شیخ یاسر قاضی یہی کہتے ہیں کہ اٹ از مور اے میٹر آف عقیدہ. یہ جو ہم جو زیغ آ جاتی ہے, وہ جو زیغ آتی ہے اور ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے, متشابہات کے پیچھے چلے جاتے ہیں. تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں اور ہمارے دلوں میں کجی آتی, یہ عقیدے کا سوال بن جاتا ہے.
جس طرح میں نے آپ کو بتایا ایگزامپل بھی آپ کو کافی ایگزامپلس بھی آپ کو اللہ کا ہاتھ کیسا ہے, اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں, اللہ دیکھتا کیسا ہے, اللہ بیٹھتا کیسا ہے, اللہ ہنستا کیسا ہے, یہ سب چیزوں میں نہ گھسیں, بس یہ ہمارے دلوں کو اللہ صاف ستھرا رکھے. تو بہت ساری صورتیں ہیں جو چونکہ یہ قلوبنا لکھا ہوا ہے نا, قلوبنا با کیا ہے, قلوبنا کیوں نہیں ہے, اس لیے کہ وہ مفعول بھی ہے, ٹھیک ہے. تو قلوبنا کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دل جو ہے یہی گائیڈ اور مس گائیڈ ہو جاتے ہیں. تو بہت ساری قرآن میں کئی جگہ پہ 130 ٹائمز جو ہے قرآن میں یہ آیا ہے قلب کا لفظ, قلوب اور قلب کا لفظ جو ہے وہ 130 ٹائمز آیا ہے, اراؤنڈ 130 ٹائمز میں نے پڑھا تھا, میں نے خود پھر چیک نہیں کیا, 130 ٹائمز آیا ہے. کوئی سورہ اس میں زیادہ مینشن کرتی ہے, کوئی کم مینشن کرتی ہے, لیکن اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں, ہم کیا سیکھتے ہیں, ہمارے دلوں کی ٹیڑھ آنے کے لیے ہم جو یہ دعا کرتے ہیں, ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کبھی بھی ہمیں اپنی زندگی میں سیکیور فیل نہیں کرنا چاہیے ہماری ایکشنز کی وجہ سے. ہم جو بھی ایکشن کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم تو صحیح کر رہے ہیں, ہمارا عقیدہ صحیح ہے, ہمارے اعمال صحیح ہیں, کیونکہ کبھی کبھی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں. وی مے بی سننگ وداؤٹ ایون نوئنگ, ٹھیک ہے, اگر آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ سن کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے بغیر توبہ کے بھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن اگر آپ جان بوجھ کے سن کر رہے ہیں تو پھر تو بغیر توبہ کے معافی نہیں ہے نا, تو میجر سن. تو اب سم ٹائمز ہمیں پتہ نہیں چلتا اور ہم سن کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں ٹرائی کرنا چاہیے بیسٹ کہ ہم نالج کو, اچھی نالج کو, صحیح نالج کو اپنے اندر ڈالیں اور اوائڈ ہر اس چیز کو کریں جو ہمارے دلوں کو پولیوٹ کر دیتی ہے, سمجھے, جو ہمیں اللہ کے ذکر سے دور کر دیتی ہے. کچھ چیزیں جو ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ کا اور زیادہ ذکر کرو, اور زیادہ ذکر کرو, وہ ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں, وہ میں نہیں کہہ رہی ہوں. اللہ کا ذکر, اللہ کو یاد رکھو ہر معاملے میں, ہر قدم پر, ہر موڑ پر, جہاں بھی ہو, جیسی بھی حالت میں ہو, بس ہم اللہ کو ایسی چیز سے بچ کے رہیں جو ہمیں ہمارے دلوں کو پولیوٹ کر دے اور ہمیں اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد دہانی سے دور کر دے, اللہ کانشیسنس سے دور کر دے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے پاس بہت ساری ڈیزائرز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ہماری ہر قسم کی خواہشات ہوتی ہیں, لیکن ہم ان کو ون ایٹ اے ٹائم ان کے اوپر ہم کجی میں نہ پڑ جائیں, ہم ون ایٹ اے ٹائم ہر ایک پہ ورک کریں. اور جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ نالج گین کریں, وزڈم گین کریں, تاکہ ہم بغیر کسی پرائڈ کے, بغیر کسی شو آف کے ہم خود بھی عمل کر سکیں اور دوسروں کو بھی یہ بات بتا سکیں. اور یہ یاد رکھیں کہ جو بھی ہم کام کریں, ہمارے جو انٹینشنز ہیں, ہماری جو نیات ہیں, ہماری جو وہ صرف اللہ کو معلوم ہے, اس کو پیور رکھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں, شاید بخاری میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک پیس آف فلیش ہے ان دا باڈی, اگر وہ صحیح ہے, یعنی وہ ریفارمڈ ہے, وہ گڈ ہے, تو پوری باڈی جو ہے اس کی وجہ سے گڈ رہے گی, ریفارمڈ رہے گی. لیکن اگر وہ ایک پیس اگر سپوائل ہو جائے تو پوری باڈی جو ہے وہ سڑ سکتی ہے, سپوائل ہو سکتی ہے. اور وہ پیس کیا ہے, ہارٹ. یہ بخاری میں, وہ دیٹ از دا ہارٹ. ایک ساؤنڈ ہارٹ اگر ہوگا, اگر آپ کا ایک ایروگنس سے, پرائڈ سے, شو آف سے فری ہوگا وہ ہارٹ, اور صرف اللہ کو رضا کرنے کی, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوگا, وہ ہارٹ جو ہے کہ وہ ساؤنڈ ہارٹ ہے. اگر وہ ہارٹ جو ہے وہ, مطلب دیکھیں, اگر وہ ہارٹ اگر صرف وین ڈیزائرز کے پیچھے ہے, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے وہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے وہ بھی چاہیے, اور اس کو کنٹرول ہمارا ہارٹ ہی کر رہا ہے نا, وہ ہارٹ اگر ڈیزائرز کے پیچھے پڑ جائے گا تو وہ سکھ ہارٹ بن جائے گا. ہمارے ڈیزائرز ہیں لیکن اس کو سکھ نہیں بنانا ہے, اس کے پیچھے پاگل نہیں ہو جانا ہے, جس چیز کی خواہش ہے اس کے پیچھے اپنے آپ کو کریزی نہیں کر لینا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سورہ جاسیہ میں نے یہ ڈالا ہے آپ لوگوں کے لیے ایک دو, یہ کہ سورہ جاسیہ یعنی سورہ نمبر 45 آیا نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. یہ پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں, جب مجھے لگتا ہے کہ جب ہم خواہشات پہ کر رہے تھے, لیکن کس کلاس میں مجھے یاد نہیں ہے, کہ اللہ تعالیٰ کا افرأیت, یعنی کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے, کیا پس آپ نے اس کو دیکھا ہے, من اتخذ, جس نے پکڑ لیا ہے, جس نے لے لیا, الہہ, اپنے الہ کو, ہواہ, اپنے ہوا, اپنے ڈیزائر کو اپنا الہ بنا لیا, اپنا خدا بنا لیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسٹرے بھیج دیا, اس کو اس میں بھیج دی, گمراہی میں بھیج دی, علی علم, اس کے علم سے, ٹھیک ہے نا, اس کو بھیج دیا. وختم علی سمعہ, اور اللہ نے اس کے کانوں پہ ایک پردہ ڈال دیا, ایک سیل ڈال دیا.
ख़त्म, सील डाल दिया, वक़ल्बिही और उसके दिलों पे, वजअल अला बसरिही ग़िशावा और उसकी आंखों पे एक पर्दा डाल दिया। देखें तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं फमन यहदीही, तो कौन उसको हिदायत देगा, मिन बादिल्लाह, अल्लाह के बाद। अगर अल्लाह ने उसको सील कर दिया, उसके हार्ट्स को, पहले भी हमने पढ़ा था ना शुरू में भी, उसमें सूरह बकरा में भी, कि उनके कानों पे आंखों पे सील है और उनके आंखों पे पर्दा है ग़िशावा, तो उसको फिर कौन उसको हिदायत देगा अगर अल्लाह उसे गुमराह होने के लिए छोड़ दे। लेकिन क्यों छोड़ा अल्लाह ने? क्या अल्लाह चाहता है सबको गुमराह करे? क्वेश्चन तो ये नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने ख्वाहिशात को अपना इलाह बना लिया, उनकी पैरवी करते हैं, अल्लाह के हुक्म की पैरवी के बदले अपने ख्वाहिशात। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हमारी कोई ख्वाहिश है तो हम उसको पूरी ना करें, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, हमारी ख्वाहिशात को हम पूरी करें, लेकिन जिस तरह मैंने कहा एक एक करके छोटी छोटी ख्वाहिशात है पूरी करें, बड़ी ख्वाहिश है वो भी पूरी करें, कोई महंगी चीज का दिल है वो भी ले लेते हैं, कोई सस्ती चीज है वो भी ले लेते हैं, लेकिन बात ये कि उसको अपना इलाह ना बना लें, उसके पीछे भागते ना फिरें, उन ख्वाहिशात के पीछे अल्लाह का जिक्र ना छोड़ दें। फिर अल्लाह ताला कहते हैं उसी में एंड में, अफला तज़क्करून, क्या तुम हीड नहीं लोगे, विल यू देन नॉट टेक हीड, विल यू देन नॉट बी गाइड, मतलब आप विल यू देन नॉट बी रिमाइंडेड, तो आप जिक्र नहीं करेंगे अल्लाह का, अल्लाह को याद नहीं करेंगे। तो हमेशा हमें अल्लाह से दुआ करना है। मैं आपको ये कहती कि याद रखें कि हमने इससे क्या सीखना है, हमने ये सीखना है कि हमने कभी भी ये नहीं समझना है कि हम सीधे रास्ते पे बस चल रहे हैं और हम भटक नहीं सकते हैं। हमें हमेशा अल्लाह से कहना है कि अल्लाह हमारे दिलों को फर्म रखें, कंसिस्टेंट रखें सीधे रास्ते पे। और ये भी याद रखें, एक और दुआ थी आपको बताई थी, हम सबको मालूम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिखाई है, जो एवरी डे पढ़े, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ए दिलों को फेरने वाले, सब्बित साबित रख, साबित कदम रख, क़ल्बी मेरे दिल को, अला दीनिक आपके दीन के ऊपर। इसके बाद आया नंबर 9 है, आया नंबर 9 में पढ़ते हैं, रब्बना इन्नका जामिउन नासी लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद। रब्बना, ओ आवर रब, ए हमारे रब, इन्नका इंडीड यू, जामिउन नास, जामिया का मतलब है जो गैदर करने वाला है या जो गैदर करेगा, जामिउन नास, यू विल गैदर अन्नास द पीपल, ए हमारे रब, इन्नका बेशक आप, जामे आप जमा करने वाले हैं, अन्नास लोगों को, कब जमा करने वाले हैं, लियौमिन ला रैब फीह, लियौमिन यानी उस एक दिन को, ला रैब फीह जिसमें कोई शक, देयर इज नो डाउट इन इट, ऑन अ डे अल्लाह, ओ अल्लाह, यू आर गोइंग टू इंडीड, यू आर गोइंग टू गैदर ऑल ऑफ अस ऑन अ डे इन विच देयर इज नो डाउट, उस दिन नहीं है कोई शक उसमें, इन्नका ला युखलिफुल मिआद, इंडीड, नहीं इन्नका नहीं, इन्नल्लाह, indeed Allah, ला युखलिफुल मिआद, does not break the promise, ला युखलिफ, युखलिफ किससे निकला है, अखलफा युखलिफु इखलाफुन, फॉर्म कौन सा है, फोर, अखलफा युखलिफु इखलाफुन, जब आप किसी से कोई वादा करते हैं उसको आप नहीं तोड़ते, उसके खिलाफ आप नहीं जानते, बेशक अल्लाह किस अपने प्रॉमिस को ब्रेक नहीं करता है, बेशक अल्लाह खिलाफ वर्जी नहीं करता है अपने वादे की, खिलाफ वर्जी देखे युखलिफ, खिलाफ वर्जी नहीं करता है अपने वादे की। ये आया नंबर 9 जो, इसमें हमें पता चलता है कि जिन लोगों को इंसाइट है, जो उलुल अलबाब हैं, वो इसको रिफ्लेक्ट करते हैं इस पे और ट्रूथ को रिकॉग्नाइज करते हैं, किस बात को उन अंदर, अपने अंदर इस बात को बसा लेते हैं, इस बात को एस्टेब्लिश कर देते हैं इन देयर माइंड्स एंड इन देयर हार्ट्स एंड इन देयर सोल्स। किस ट्रूथ को रिकॉग्नाइज करते हैं कि एक दिन आएगा जिस दिन अल्लाह हम सबको जमा करेगा, ऑल मैनकाइंड विल बी गैदर्ड, ऑल ह्यूमैनिटी विल बी गैदर्ड। क्या मतलब है ऐसे लोगों का, दे हैव ट्रू बिलीफ इन द आखिरा, हम लोगों का भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ट्रू बिलीफ इन द आखिरा, हम ये मानते हैं, हमारी अकीदा है, हमारा जहाँ पर हमारी, और हमें ये भी पता है कि हमें यकीन है, उन लोगों को भी यकीन है, हमें भी यकीन है कि आखिरत में जरूर इंसाफ होगा, जजमेंट होगी और इंसाफ होगा, जस्टिस होगी, हमें मालूम है। हम कहते भी एक दूसरे को, ठीक है इसने मेरा हक मारा है, उसने मेरा हक मारा है, इसने मेरे साथ ज्यादती की, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह पे छोड़ते हैं, आखिरत में तो हिसाब किताब होगा, वी ऑल नो दिस, राइट। तो हमें पता है ला युखलिफुल्लाहुल मिआद, कि अल्लाह ताला जो है वो कभी भी अपने वादे को नहीं तोड़ेगा, वो दिन आएगा और जरूर आएगा, और उस दिन में हिसाब किताब होगा और इंसाफ होगा। लेकिन हमारे अमाल क्या उसके साथ जाते हैं? उस दिन भी किसी ने पूछा था कि हमारे अकीदा, मिसबा ने पूछा था कि अकीदा और अमाल का ये जो है इसका मतलब यही है, हमारा अकीदा तो ठीक है
لیکن ہمارے اعمال میں کچھ نہ کچھ کمی آ جاتی ہے. تو ہم اس سے کیا لرن کرتے ہیں؟ ہم یہ لرن کرتے ہیں کہ جو لوگ دعا کرتے ہیں، جو لوگوں کا یقین ہے، ہم بھی ایسا ہی ایٹیچیوڈ کو اڈاپٹ کریں. ہمیں یہ کیسے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے، ہمیں یقین ہو جائے، یہ ری ایشورنس ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کہہ رہا ہے وہ ٹروتھ ہے، وہ سچ ہے، وہ سچائی ہے، وہ حق ہے، اور وہ ہو کے رہے گا. اور جب یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کس طرح یہ ہوگا؟ اگر ہمارے پاس نالج ہوگی. ہر چیز کا آپ دیکھیں لب لباب کہاں کے ختم ہوتا ہے کہ ہمیں نالج چاہیے، صحیح نالج چاہیے. اور الحمدللہ یہ کلاس کس لیے؟ ہم لوگ نالج ہی حاصل کر رہے ہیں نا. تو اگر ہمارے پاس نالج ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مرسیفل بھی ہے، موسٹ مرسیفل بھی ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی گریس ہے، اللہ سے ہمیں ڈرنا ہے، اللہ سے ہمیں اللہ کانشیس ہونا ہے. تو پھر اگر ہمارا یہ ایٹیچیوڈ رہا تو ہم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ بھی رکھیں گے اور ہمارے اعمال بھی خود بخود ٹھیک ہوتے جائیں گے. یہ ایک ایسا ایٹیچیوڈ ہے جو کہ اللہ کے تقوی سے اختیار ہوتا ہے. ہم بار بار تقوی کا ذکر کر رہے ہیں. آپ دیکھیں پہلے بھی تقوی ہے، بعد میں بھی تقوی ہے، شروع سے تقوی ہے کہ کون ہے متقون. یہ وہی ہے کہ جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈر پیدا کر رکھا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، ہم کوئی غلط کام نہ کر کے بیٹھ جائیں کسی بھی مومنٹ میں اپنی لائف کے کسی بھی حصے میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نیکسٹ آیا ہے آیا نمبر 10، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار. یہ آپ سب کو پوری طرح سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی یہ تمام ورڈز آپ کے جاننے والے ہیں، پھر بھی ریپیٹ کرتے ہیں. ان الذین کفروا یعنی indeed those who disbelieve، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا. ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا. indeed those who disbelieve لن تغنی. تغنی آپ کو پتہ ہے پڑھ چکے ہیں پہلے بھی. اغنا یغنی اغناءن، اغنا یغنی اغناءن کون سا ہے؟ فارم 4. کسی چیز کو اویل کرنا، کسی چیز سے فائدہ اٹھانا، کسی چیز سے بینیفٹ کرنا. ٹھیک ہے. تو لن تغنی نیور ول بینیفٹ. کوئی اس کو نیور کہتا ہے، کوئی اس کو ناٹ کہتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ لن کے نیور بھی ہے میننگ اور ناٹ بھی ہے. تو نیور ول بینیفٹ اور ناٹ ول بینیفٹ اردو میں ہمیشہ اس کو ہرگز ہی کہتے ہیں. ہرگز نہیں فائدہ دے سکے گا، ہرگز نہیں بچا سکے گا. انہم اموالہم، انہم فار دیم، اموالہم ان کا ویلتھ، ان کا مال. فار دیم their wealth never will avail، never will avail for them their wealth. اور نہیں فائدہ دے سکے گا، نہیں بچا سکے گا ان کو ان کے مال، ان کے جو اموال ہے، ان کے جو مال ہے. ولا اولادہم and not their children. سوچ لیں. and not their children، اور نہ ان کی اولاد. نہ ہمارا مال نہ ہماری اولاد ہمیں بچا سکے گی من اللہ، اگینسٹ اللہ. من آپ کو پتا ہے من کا ایک مطلب اگینسٹ بھی ہوتا ہے. تو من اللہ اگینسٹ اللہ شیئا اینی تھنگ. اللہ سے کچھ بھی بچا نہیں سکیں گے ذرا سا بھی، نہ ہمارے مال نہ ہماری اولاد. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ and those they are the fuel for the fire. اور وہ وہی آگ کا ایندھن ہے. وقود ہے واو قاف دال، اس کا مطلب ہے ایندھن. ٹھیک ہے نا. فائر جو ہمارے فائر کے اندر جو ڈالتے ہیں نا جلانے کی چیز، لکڑی ہے، بھوسا ہے، جو بھی ہے، سٹونز ہے، سب کچھ، وہ لوگ وقود النار وہ آگ کا ایندھن بنیں گے. اس کے دیکھ لیتے ہیں تفسیر کیا ہے. دیکھیں دو چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ایک ہماری اولاد، ایک ہمارے مال. یہی دو چیزیں ہوتی ہیں، یہی دو ہماری سورسز ہوتی ہیں جن کو ہم اپنا پروٹیکشن سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں. آپ مانے یا نہیں مانے، آپ کے دل میں اگر آپ کے بینک میں تھوڑے پیسے موجود ہیں، آپ کے پاس تھوڑا زیور موجود ہے، آپ کے پاس ایک گھر موجود ہے، ایسیٹس موجود ہیں، وہ ہمارا مال ہے نا، وہ ہماری ایسیٹس ہیں. ہم اس کو سمجھتے ہیں یا اللہ ہمارے پاس یہ ہے، ہم بچے رہیں گے، ہم بچے رہیں گے. پرسوں زلزلہ جب آیا، ناہید نے پوچھا اسی وقت کے زلزلہ پتا چلا. آف کورس اتنی زور کا تھا، اور خاص کر یوربا لینڈا میں تھا، اور ہم اتنے قریب ہیں تو بڑی زور کے جھٹکے تھے. ایک ہی بڑا جھٹکا تھا سمجھ لیں. لیکن اور دیکھیں 3.1 تھا ریکٹر اسکیل پہ، لیکن it felt like it was 6.5 or something. تو یہ زلزلے جب آتے ہیں، یہ طوفان جب آتے ہیں، یہ ہریکینز جب آتے ہیں، آگ جب لگتی ہے، کوئی بھی کلیمٹی آتی ہے، وہ جو ہماری چیزیں جو ہم نے بچا کے رکھی، کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، گاڑی چلی جاتی ہے، گھر چلے جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ ہم کو بچا کے رکھے ہر قسم کی آزمائش سے. تو دو چیزیں ہمیں اپنی پروٹیکشن کی لگتی، ایک ہمارے ایسیٹس، ہمارا مال، اور دوسری ہماری اولاد.
چلو خیر ہے ہمارے بچے ہیں, ہمارا خیال رکھیں گے, ہمارے لیے کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی ہمیشہ سلامت رکھے, ہماری چیزوں کو بھی ہمیشہ سلامت رکھے, ہمیں کسی کا محتاج نہیں کرے. بار بار میں آپ سے یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمیں آخری سانس تک چلتا پھرتا رکھے اور خاتمہ بھی ایمان کرے اور مرتے وقت کلمہ بھی نصیب کرائے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, ہم اپنی مال اور اپنی اولاد کو اپنا سورس آف پروٹیکشن سمجھتے ہیں, یہ ہمیں بچائیں گے, یہ ہماری حفاظت کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, none of these, never will any of these, ہم ان کو اویل کر سکیں گے, یہ ہماری مدد کر سکیں گے کس دن, on the day of judgment. کن لوگوں کے لیے, جنہوں نے کفر کیا, جنہوں نے کفر کیا. اللہ کا شکر ہے ہم نے کفر نہیں کیا, لیکن ہمارا کفر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, ہم کافر نہیں ہیں, ہم ایک دوسرے کو کافر نہیں کہہ سکتے, لیکن ہمارے چھوٹے چھوٹے ایکٹس کفر کے کبھی کبھی ہو جاتے ہیں, تھوڑا سا شرک, تھوڑا سا کچھ ہمارے ایکٹس میں ہو جاتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کے رکھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص کر کفر کرنے والوں کے لیے کہا ہے کہ وہ کیا بن جائیں گے, وہی مال اور وہی اولاد جس پہ ہم بھروسہ کر رہے ہیں, وہ کیا بن جائیں گے, وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں گے. کس طرح, جیسے لاگز ہوتے ہیں, جیسے ووڈ ہوتا ہے, جیسے کول ہوتا ہے, جیسے چیزیں ہم ڈالتے ہیں اس میں اور اس سے گیس ہوتی ہے, ہر چیز سے ڈلتی, وہی اولاد, اللہ نہ کرے, وہی اولاد اور وہی ماں وہاں پر آگ کا ایندھن بن جائیں گے. آف کورس میں نے آپ کو بار بار یہ کہا کہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں, تو ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا. اور کیوں نہیں ہوگا, کیونکہ ہم اللہ میں بلیو کرتے ہیں اور ہم اپنا جو ویلتھ ہے, اپنا جو مال ہے, اس میں سے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, خیرات صدقہ بھی دیتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہم کرتے ہیں نا, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور صدقہ خیرات بھی دیتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. تو ہمارا مال ہماری مدد کرے گا آخرت میں. یہی صدقہ, یہی خیرات, یہی زکوٰۃ ہمیں وہاں کام آئے گا انشاءاللہ. اور اسی طرح اگر ہمارے بچے انشاءاللہ تعالیٰ نیک ہوں گے, نیک اولاد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ نیک اولاد آپ کا کیا ہے, آپ کا صدقہ جاریہ ہے. وہ نیک اولاد جب ہم مریں گے, زندگی میں بھی ہمارے لیے ہے کہ وہ جو نیک کام کریں گے, اگر ہمارا اس میں کنٹریبیوشن ہے انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر ملے گا. آخرت میں بھی ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے, ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کرے گی ہماری مغفرت کی, تو ہماری انشاءاللہ تعالیٰ مغفرت ہوگی اور اللہ تعالیٰ میں دوزخ کے عذاب سے انشاءاللہ بچائے گا. اسی لیے کہتے ہیں نا, اپنے والدین کے لیے دعا کرو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آیہ نمبر 11, آیہ نمبر 11, کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب. کدأب آل فرعون, کدأب کا مطلب جو ہے, اس کو ایکسپلین کرنا یہ ہے کہ ان کا جو کنڈکٹ, کا الگ چیز ہے. کا مطلب ہے لائک, آپ پڑھ چکے نا, کا مطلب ہے سملر ٹو, لائک, ان جیسا, ان کی طرح, کا ہو گیا. دأب فرعون کا مطلب ہے جو کنڈکٹ ہے, جو بیہیویئر ہے, جو ایٹیچیوڈ ہے, فرعون کا جیسے تھا. کدأب آل فرعون یعنی جیسا کہ بیہیویئر, جیسا کہ کنڈکٹ آل فرعون کا تھا, فرعون کے لوگوں, فرعون اور اس کے لوگوں کا تھا. آپ انگلش میں لکھیں گے, اب یہاں پر their behavior نہیں لکھا ہوا ہے, لیکن آپ اس میں ایڈ کریں گے their behavior یا their conduct is like the behavior of the people of Pharaoh. Their behavior, their conduct is like the behavior of the people of Pharaoh. ان کا حال یہاں لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن آپ لکھیں گے ان کا حال ایسا ہے جیسا حال یا جیسا طریقہ یا جیسی عادت آل فرعون کا تھا. والذین من قبلہم, and those who من قبلہم who were before them, جو کہ ابراہیم کے استغفر اللہ, جو کہ فرعون سے پہلے جو لوگ تھے, اس سے پہلے بھی ایسے لوگ تھے, تو ان کی طرح ان کے یہی ایٹیچیوڈ تھا, ان کا یہی بیہیویئر تھا, یہی کنڈکٹ تھا. تو اسی لیے کچھ لوگ ان سے پہلے جو تھے, اور بار بار ابراہیم منہ میں آ رہے, فرعون جو تھا اس کی جو کنڈکٹ تھا اس طرح کے لوگ. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح بیہیویئر ان کا بھی ہے. دوز ہو ور بیفور دیم, ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے, اینڈ فرعون. کذبوا بآیاتنا, they denied our signs. کذب یکذب تکذیب, کون سا فارم ہے, فعل والا, فارم 2. کذب یکذب تکذیب, کذبوا they denied بآیاتنا our signs, انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. اب کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی, جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا. اللہ تعالیٰ کہ یہ کفر کرنے والے اور وہ کفر کرنے والے, جو فرعون کے زمانے میں تھے, جو آل فرعون تھے, اور جو ان سے پہلے بھی تھے, they are the same, ان کی بالکل سیم ایٹیچیوڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ. اخذا
या खुजू, आपको पता ही पहले से मालूम, पकड़ लिया. सो सीज्ड देम अल्लाह बिजुनूबिहिम फॉर देयर सिंस. सो अल्लाह सीज्ड देम फॉर देयर सिंस, तो पकड़ लिया उनको अल्लाह ने उनके गुनाहों के सबब. वल्लाहु शदीदुल इकाब, एंड अल्लाह इज सिवियर, शदीद, इकाब इन पनिशमेंट, बदला देने वाले में. और अल्लाह ताला बहुत सख्त अजाब देने वाला है, बदला देने वाला है. इकाब जो इकाब का मतलब है पनिशमेंट, ठीक है ना, पनिशमेंट देने वाला है, सजा देने, अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है. आया 12 भी इसके साथ पढ़ लेते हैं. कुल लिल्लज़ीना कफरू सतुग़लबूना व तुहशरूना इला जहन्नम व बिसल मिहाद. बिसल मिहाद, ये इसलिए मैंने साथ ऐड किया क्योंकि उसके साथ ये जॉइंट भी है, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं उन्हीं लोगों के बारे में जो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उनका हाल वही होगा जो फिरौन और उससे पहले का हाल हुआ था, फिरौन के लोगों का और उससे पहले का, जो लोग कुफर करते हैं. तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कुल, कुल किसको कह रहे हैं? अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कुल लिल्लज़ीना कफरू, यानी उन लोगों से कह दीजिए जिन्होंने कुफर किया. से टू दोज हु डिसबिलीव, से टू दोज हु डिसबिलीव, सतुग़लबूना व तुहशरूना. तो स तो आपको पता है फ्यूचर के लिए यूज होता है, ठीक है, फ्यूचर यानी दे विल बी, तुग़लबूना यू विल बी, सतुग़लबूना यू विल बी ओवरकम. आप मगलूब हो जाएंगे, आपके ऊपर कोई आप मगलूब हो जाएंगे यानी आप गलबा पा लेंगे. यू विल बी ओवरकम, नहीं उल्टा, सतुग़लबून यू विल बी ओवरकम, आप मगलूब हो जाएंगे, आप मगलूब हो जाएंगे. और फिर वतुहशरूना, आपके ऊपर यानी कोई गलबा पा लेगा, आप गलबा नहीं पाएंगे. मैंने शायद उल्टा बोल दिया, मुझे ऐसे लगता है मैंने शायद उल्टा बोल दिया. यू विल बी ओवरकम तो ठीक बोला मैंने, आप मगलूब हो जाएंगे वो भी ठीक है, लेकिन आप गलबा पा लेंगे मैंने गलत कहा, आप पर गलबा पा लिया जाएगा. और तुहशरूना व तुहशरूना, एंड यू विल बी गैदर्ड, आप जमा किए जाएंगे, आप जमा किए जाएंगे. इसका तुग़लबूना के रूट लेटर्स हैं गैन लाम बा, और तुहशरूना का हा शीन रा. गलबा यगलिबु गलबतुन, गलबा यगलिबु गलबतुन, और हा शीन रा का हशरा यहशुरु हशरन, हशरा यहशुरु हशरन. ये दोनों फॉर्म 1 है, आपने देख लिया, ठीक है. गलबा यगलिबु हशरा यहशुरु आपने शुरू में ही पढ़ा था जब शुरू में अरबिक पढ़ी थी, ठीक है. तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि आप यू विल बी ओवरकम एंड यू विल बी गैदर्ड इला जहन्नम, किसकी तरफ? जहन्नम की तरफ. टू द हेल या टूवर्ड्स हेल. व बिसल मिहाद, बिसा क्या होता है? बुरा, इवल. मिहाद मीम हा दाल, इसका महद क्या होता है? क्रेडल, एक गहवारा जिसको कहते हैं उर्दू में. तो व बिसल मिहाद एंड evil इला जहन्नम, एंड evil रेस्टिंग प्लेस, वो एक evil रेस्टिंग प्लेस है और वो बहुत बुरा ठिकाना है या बहुत बुरा गहवारा है. दोनों आयतों की एक साथ तफसीर कर लेते हैं. आय नंबर 11 और 12 अल्लाह सुब्हाना ताला हमको बता रहे हैं कि इनका बिहेवियर, जिनसे अल्लाह कह रहे हैं जो कुफर करते हैं, अल्लाह की आयत को झुटलाते हैं, इज सिमिलर टू द बिहेवियर ऑफ द कंडक्ट ऑफ फिरौन. अभी मैंने आपको बताया था, एंड हिज पीपल, एंड दो इवन दोज बिफोर हिम, इवन जो उनसे मिन क़ब्लिहिम, जो उनसे पहले थे, उनकी जो मतलब जो इस किस्म की हरकत करते हैं वो सब एक ही जैसे होते हैं. पहले भी मेरे ख्याल है इसी में हमने पढ़ा था, शायद इसी सूरह बकरा में पढ़ा था, किसी और सूरह में, कि ऐसे पता नहीं, मैंने आपको किसी कॉन्टेक्स्ट में बताया भी था कि ये इस तरह के हैं जैसे किसी एक स्कूल के पढ़े हुए हैं. जब हम कहते हैं ना, ओ ये फलां स्कूल के निकले, फलां कॉलेज के, इनका एक जैसा कुछ स्टाइल है बात करने का, उनका एटीट्यूड, उनका वो, जब टीचर्स एक जैसे होते हैं तो स्टूडेंट्स भी उस तरह से वही चीजें सीख लेते हैं. अब जिनका टीचर शैतान है वो सारे स्टूडेंट्स एक ही जैसे होंगे ना, एक ही जैसे सोचेंगे. तो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि जो फिरौन और उसकी कौम थी और उससे पहले जो लोग थे, इवन बिफोर हिम, जो बिफोर देम जो थे, वो भी इसी तरह के थे. मतलब अल्लाह ताला हमको ये बता रहे हैं कि जो केस ऑफ फिरौन जो है ना, वो उससे इट हैज डिफरेंट एंड फ्रीक्वेंट पैरेलल्स थ्रू आउट हिस्ट्री में इस किस्म के केस आते रहे. और अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बार बार डिटेल में फिरौन के बारे में और उसकी कौम के बारे में बताया, उनके एटीट्यूड के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, और उनके एंड के बारे में भी. जितने भी ऐसी नेशंस आए उनके बारे में, जो पेरिश नेशंस थी, जो कि हलाकत में चली गई, हलाक हुई भी नेशंस, उन सब के बारे में अल्लाह ने हमको बताया. तो जिन्होंने अल्लाह की रेवलेशंस को, जिन्होंने अल्लाह की के पैगामात को, अल्लाह के वही को बोला कि ये लाइज है, कज़्ज़बू,
आपको पता है ना, कज़्ज़बू यानी वो झुटला, युकज़्ज़िबू वही झुटलाते हैं या वो झुटलाते थे या झुटलाते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं जिन्होंने अल्लाह के लॉज को झुटलाया और जिन्होंने अल्लाह की वार्निंग को नहीं लिया और अल्लाह की वार्निंग से वो सीधे नहीं हुए, उनके लिए कोई इम्यूनिटी नहीं है, उनके लिए कोई सेफ गार्ड नहीं है, कोई सेफ हेवन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कि जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने में इनकार किया, वो उसी में शामिल है। समझ में आ गई बात, कि जिन्होंने डिसमिस कर दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, और या जिन्होंने कुरान को नहीं माना, जिन्होंने कुरान की आयतों को इनकार किया, वो अपने आप के लिए तैयार हो जाएं कि उनके लिए सेम आउटकम है, उनका सेम फेट है, उनका सेम एंडिंग होगा इस लाइफ में भी और आखिरा में भी। अल्लाह ताला ने उनको क्या किया, उनको फअखज़हुमुल्लाह, अल्लाह ने उनको सीज कर लिया, पकड़ लिया, किस लिए, बिजुनूबिहिम, उनके गुनाहों के लिए। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं शदीदुल इक़ाब है, अल्लाह ताला सिवियर है पनिश देने में, पनिशमेंट करने में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कमांड किया गया है, उनको ये हुक्म दिया गया है कि जो लोग जो कुफर करते हैं उनको बता दें कि उनके ऊपर दे विल बी ओवरकम इन दिस दुनिया, उनकी कभी नहीं चलेगी, दे विल बी ओवरकम इन दिस इन द एंड। ये नहीं कि शुरू में उनको सब कुछ मिल सकती है, बादशाहट भी मिल, फिरौन को भी तो बादशाहट मिली, कितने साल तक मिली, लेकिन एंड में क्या होता है, उनके ऊपर मगलूब हो जाते हैं, एंड दे विल बी गैदर्ड इन जहन्नम। तो अल्लाह ताला ने लफ्ज क्या यूज किया, अल्लाह ने यूज किया तुहशरूना। एक तो जमा होता है और वो गैदर करना, एक तुहशरूना, हम कहते हैं ना हशर। अब वो इसका मतलब ये तुहशरूना का लफ्ज जो है नॉर्मली इस तरह बताता है कि जैसे उनको जानवरों की तरह, अस्तगफिरुल्लाह, जानवरों की तरह घसीटा जाएगा, जानवर की तरह खींच के, दे विल बी हर्डेड लाइक एनिमल्स टुवर्ड्स द हेल फायर। तुहशरूना, अगर आप इसको डिक्शनरी में देखें तो आपको यही नजर आएगा कि उनको, इसीलिए नाम भी उसका हशर है, सब कुछ जमा किया जाएगा और सबको घसीटा जाएगा, खींचा जाएगा, हर्ड किया जाएगा टुवर्ड्स द हेल फायर। और फिर अल्लाह ताला के वह बिसल मिहाद, और वो एक रेचिड, एक ईवल रेस्टिंग प्लेस है। जिस तरह मैंने बताया कि मिहाद किस चीज का है, महद जो होता है वो एक क्रेडल को कहते हैं, गहवारे को कहते हैं, तो मिहाद भी कह रहे हैं एक रेस्टिंग प्लेस के लिए, अ प्लेस ऑफ कंफर्ट। अब इमेजिन करें ना, जहन्नम बीइंग अ प्लेस ऑफ कंफर्ट, अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि वो जहन्नम होगा जिनको लग रहा है कि उनको कंफर्ट मिलेगी। कैसी कंफर्ट मिलेगी? मिहाद एक और चीज है, देखिए जब हम कहते हैं ना एक गहवारा, एक माँ की गोद क्या होती है, बच्चे के लिए गहवारा है ना, बच्चा माँ लेके उसको हिलाती है, प्यार करती है, क्रेडल की तरह बना के अपने पास भींचती है, स्क्वीज करती है, मिहाद, महद, ठीक है ना। तो गहवारा जब हम कहते हैं ना, जहन्नम वो भी इसी तरह होगा, वो जहन्नम भी एक क्रेडल की तरह होगा, उसके अंदर अस्तगफिरुल्लाह जाके गिर पड़ेंगे और वो उसकी आग जो है वो उनको स्क्वीज करेगी, जहन्नम उनको स्क्वीज करेगी। जस्ट इमेजिन, आपने कब्र के बारे में भी सुना है ना कि कब्र भी स्क्वीज करेगी, तंग हो जाएगी, इसी तरह जहन्नम भी करेगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप उनको वार्न करें, और सिर्फ वार्न करें, सिर्फ ये नहीं कि ये फिरौन के जमाने में हुआ था या फिरौन से पहले हुआ था। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है जंगे बदर के बाद, आपको याद है हमने क्या, गज़वा बदर के बाद ये आयतें आई कि देखें अभी जो गज़वा बदर में क्या हुआ, गज़वा बदर में जो कुछ हुआ उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि उनको एग्जाम्पल दे कि ये जो काफिर थे ये हार गए, क्योंकि वो शायद भूल गए, उनको फिरौन का याद भी ना हो, और जो डिसबिलीवर्स पुराने थे वो भी उनको याद भी ना हो सकता था। तो कहते हैं अभी उनको याद दिलाएं कि गज़वा बदर में जो आपके साथ हुआ, आपके साथ वही फिरौन वाला हशर जो है वो आपके साथ दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी होगा। बहुत डरावनी आयत है काफिरों के लिए। आयत नंबर 13, क़द काना लकुम आयतुन, इसको मैं इसमें से पढ़ती हूँ, मैं बार बार उसमें पढ़ती हूँ। قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار। قد आपको पता है क्या है, certainly, for sure, मतलब इसमें कोई शक नहीं है, certainly कान लकुम आयतुन, यानी it was for you a sign,
آپ کے لیے یقیناً certainly بلا شبہ یہ آپ کے لیے ایک نشانی یا ایک علامت ہے. علامت تھی کیا؟ فی فئتین التقطا، یہ اب بدر کی بات ہو رہی ہے نا، کہ ایک علامت تھی، ایک سائن تھی آپ کے لیے، ایک آیت تھی آپ کے لیے، ایک نشانی تھی آپ کے لیے. اور فی فئتین التقطا، فی ان فئتین یعنی ٹو گروپس، اتین فئتین فئتن فئتین فئتان، ٹو گروپس کے التقطا یعنی جب وہ ملاقات ان کی ہوئی. لام قاف یا، تقطا لام قاف یا، اور فئتین کا فا حمزہ واو یا فا حمزہ یا. ٹھیک ہے. In the two groups that met, certainly it was a sign for you in the two groups that met. یعنی یقیناً آپ کے لیے نشانی تھی، علامت تھی ان دونوں گروہوں میں جو آپس میں ملے. آپس میں ملنے کا کیا مطلب ہے؟ ملاقات ہوئی، اس کا مطلب یہ مقابلے کے لیے آمنے سامنے آئے. They met in the battlefield. غزوہ بدر میں ملے، آمنے سامنے اگینسٹ ایچ ادر. تو تقطا کا اتقا التقا یلتقی التقاء، التقا لقیہ ہے نا ٹو میٹ، التقا یلتقی التقاء کون سا فارم ہے؟ فارم 8. التقا یاد ہے، التقا فارم 8. اور فئتن تقاتل فی سبیل اللہ. ابھی ہم نے کیا تھا؟ فئتین یعنی دو فرقے، دو گروپس آپس میں آئے ایک دوسرے سے آمنے سامنے. فئتن اس میں سے ایک گروپ جو ہے، ون گروپ، تقاتل فی سبیل اللہ، ون گروپ فائٹنگ ان دا پاتھ آف اللہ، ان دا وے آف اللہ. ایک گروہ وہ لڑ رہا تھا اللہ کی راہ میں. ویری کلیئر. فئتین تھے، پہلا گروہ جو ہے اس کے مطلب بات ہو رہی کو اللہ کی راہ میں تھا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. قاتل یقاتل مقاتلتن کیا ہے؟ فارم 3. فاعل قاتل یقاتل مقاتلتن فارم 3. اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا ایک گروہ. واخرى اینڈ اندر، اور دوسرا جو تھا وہ کافرتن، وہ ڈس بلیورز تھے، اور دوسرا گروہ جو تھا وہ کافروں کا تھا. یرونہم مثلیہم رأی العین. اس کو آپ ابھی ورڈ فارورڈ کر لیں، میں آپ کو پھر اس کی تفسیر میں بتاتی ہوں اس کا مطلب کیا. یرونہم، they were seeing. رأى یرا آپ کو پتہ ہے نا. یرونہم they were seeing them. یرونہم they were seeing them مثلیہم. ایک تو مثل ہے نا برابر، اس کے جیسا. مثلیہم double of that. They were seeing them twice of them. لکھ لیں clearly. They were seeing them twice of them. وہ دیکھ رہے تھے انہیں اپنے سے دگنا. وہ آپ اس کو اچھی طرح لکھ لیں، وہ دیکھ رہے تھے انہیں اپنے سے دگنا. رأی العین، رأی یعنی دیکھنا، with the sight of، عین کا مطلب ہے آنکھیں، with the sight of their eyes، آنکھ سے دیکھنے میں، ان کو آنکھوں سے نظر آ رہا تھا دگنا. واللہ یؤید بنصرہ، اینڈ اللہ یؤید یعنی اللہ سپورٹ، اللہ سپورٹس with his help. ایدہ یؤید تیید، ایدہ یؤید تیید کون سا ہے؟ فارم 2 فعل والا. واللہ یؤید اینڈ اللہ سپورٹس بنصرہ with his help، اور اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے، مدد کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے اپنی مدد سے. من یشاء، من یشاء whom he wills، جس کو وہ چاہتا ہے. اللہ جس کو چاہے اس کی مدد کرتا ہے. ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، ان indeed فی ذالک in that لعبرۃ، دیکھیں لعبرہ ہے نا، لا surely، ایک دفعہ ان ہے surely، indeed in that is surely a lesson. کس کے لیے؟ بے شک اس میں یقیناً عبرت ہے. 2 دفعہ کیا، 2 times emphasize کیا، لِأُولِي الْأَبْصَارِ، for the ones who possess. اولی الابصار پہلے آیا تھا، کیا تھا؟ ابھی آگے اولی الابصار کے جن کے پاس ویژن ہے، جو بصیرت والے ہیں. اولو الالباب تھا، اس میں اولی الابصار. تو اولی الابصار کون ہے؟ جن کے پاس ویژن ہے، جن کے پاس بصیرت ہے یا بصارت ہے. those who possess vision, those who have eyes. ٹھیک ہے. اس کی آپ دیکھ لیں اب تفسیر، تھوڑی سی تفسیر اس کی، اس لیے میں نے کہا تھا نوٹ کریے گا. آیت نمبر 13 کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں 2 گروپس کے بارے میں بتا رہے ہیں. 2 فرقے تھے، 2 گروپس تھے، آپس میں آئے. یہ غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں سے
एक ग्रुप जो था बिलीवर्स का था और एक ग्रुप था वो डिसबिलीवर्स का था। डिसबिलीवर्स कहाँ से थे? वो मक्के से आए थे, और बिलीवर्स कहाँ से थे? मदीना से आए थे, ठीक है। और बदर पे ये लड़ाई हुई थी। देन वो हमें बता रहे हैं कि उन्होंने एक दूसरे को किस तरह देखा। They saw with their own eyes that the other was twice their own number, ठीक है ना। mislay him twice the number। इस स्टेटमेंट के दो पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस हैं और हो सकते हैं। इट कैन हैव टू पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस, दोनों भी करेक्ट हैं और दोनों भी हो सकते हैं। और इसीलिए उलमा जो है दोनों को कोट करते हैं। जब आप मुफस्सरीन की देखते हैं तफसीर, उसमें दोनों कोट किए जाते हैं। तो एक जब हमको बता रहे हैं ना, वो प्रोनाउन बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि जो दे लिखा हुआ है ना, जो दे, उन लोगों को जब उन्होंने देखा तो उसमें उसको ये कहा जा सकता है कि जब डिसबिलीवर्स थे, उन्होंने जब देखा मुसलमानों को तो उनको ये लगा कि खुद वो लोग जो डिसबिलीवर्स थे, हालांकि कितने थे, 3000 थे, और ये लोग कितने थे, 1000 थे। अगर मुझे याद हो गया 1000 थे, वो 3000 थे। इसमें से भी 1000 में से याद है 300 चले गए थे। तो ये जो थे 3000 थे, उनसे थ्राइस देयर नंबर थे, थ्राइस देयर नंबर थे, ठीक है। लेकिन जब मुसलमानों ने उनको देखा तो मुसलमानों को ऐसे लगा, नहीं, जब काफरों ने मुसलमानों को देखा तो उनको ये नजर आया कि मुसलमान उनसे डबल है। देखिए वो 3 गुना ज्यादा थे। फिर से रिपीट करती हूँ कि जब काफरों ने, इसका एक मतलब ये कि जब काफरों ने मुसलमानों को देखा दूर से तो उनकी आंखों से उनको ये नजर, अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया ना, ये अल्लाह का प्लान था, अल्लाह का एक डिजाइन था, अल्लाह का एक तरीका था कि उनको अपनी आंखों से जो नजर आया, और खुद वो 3 गुना ज्यादा थे, लेकिन उनको मुसलमान ऐसे लगा कि वो जो इतना स्मॉल ग्रुप है, उनको लगा ये हमसे डबल है। इससे क्या हुआ? इससे जो डिसबिलीवर्स थे वो डर गए, उनको ये लगा, उनके दिलों में खौफ आ गया। उन्होंने कहा ये तो मुसलमान बहुत बड़ी फौज लेकर आए, इतनी बड़ी ताकत है उनकी। और उनके लिए एक तरह से एक वार्निंग मिल गई अल्लाह की तरफ से कि देखो वो बहुत ज्यादा है, तुम लोग कम हो। और इस वजह से क्या हुआ, वो डिमोरलाइज हो गए, उनकी जो हाथ पैर है वो फूलने शुरू हो गए। अच्छा, तो इसलिए वो हारना शुरू हो गए, मतलब वो नहीं जीते। इसी तरह सेम स्टेटमेंट को अगर हम दूसरी तरफ से इंटरप्रेट करते, क्योंकि हिम का लफ्ज है ना, जो प्रोनाउन लिखा हुआ है उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि मुसलमान को वो लोग डबल नजर आए या उनको मुसलमान डबल नजर आए। तो दूसरी इंटरप्रिटेशन इसकी ये है, बिल्कुल ऑपोजिट। वो ये कहता है कि मुसलमान, ऑल्दो मुसलमान बहुत कम थे, और जो डिसबिलीवर्स थे, जो कुफार थे, वो उनसे 3 टाइम्स ज्यादा थे, लेकिन उनको जब नजर आया, उनको 3 टाइम्स के बदले 2 टाइम्स नजर आए। अब मुसलमान अगर 700 थे और उनको ऐसे लगा कि वो 1400 है, उनको बहुत ज्यादा नहीं लगा, उनके दिलों में इतनी ज्यादा खौफ नहीं आई, ठीक है ना। इसकी वजह से उनका मोराल जो है वो बढ़ गया, उनका जो वो है वो स्ट्रेंथन हो गया थोड़ा, और वो स्टेडफास्ट रहे और उनको फतह नसीब हुई। समझ में आ गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें यह है कि कम थे या ज्यादा थे, that was not the point, that did not become the cause of their success। उनकी जो विक्ट्री हुई, उनकी जो फतह हुई, it is 100% attributed to Allah's planning and Allah's help, बिनस्रिही, अल्लाह की मदद से। अल्लाह जिसको चाहता है उसको, उसकी मदद करता है, उसको फतह देता है। अल्लाह प्रॉमिस करता है कि जो डिसबिलीवर्स हैं, जो ट्रूथ से हट जाएंगे, जो अल्लाह की बातों को रिजेक्ट कर देंगे, जो अल्लाह की बातों को लाइज समझेंगे, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। और ये कब तक के लिए? हमेशा के लिए। इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइम, सिर्फ गज़वा बदर के लिए नहीं था, आइंदा के लिए भी है। सिमिलरली अल्लाह की प्रॉमिस उन लोगों के लिए, बिलीवर्स के लिए है कि अगर वो कम भी हैं तो भी उनके लिए भी ये वैलिड है कि अल्लाह उनकी मदद करेगा। लेकिन उसमें क्या करना है, बिलीवर्स को खुद जो कुछ उनकी पावर में है, जो कुछ उनकी कुदरत में है, जो कुछ वो कर सकते हैं, वो उनको करना है। हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं जाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ नहीं जाते थे, उन्होंने बैठना है, उन्होंने आगे बढ़ना है, उन्होंने अपना काम करना है, उसके बाद उन्होंने पेशेंस करनी है और अल्लाह पे अपना ट्रस्ट डाल देना है। तो उनकी बिलीफ पे डिपेंड करेगा, उनकी विक्ट्री डिपेंड करेगी उनकी बिलीफ पे। और लास्ट रिजॉर्ट ये होगा कि अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा जिसको अल्लाह चाहे। और अल्लाह ताला कब मदद करेगा और कैसे मदद करेगा किसी को नहीं मालूम। अल्लाह अपने तरीके से, अपने टाइम पे, अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज, हिज विजडम एंड हिज प्लानिंग, अल्लाह ताला ये डिटरमिन करते हैं कि कौन सा मोस्ट सूटेबल टाइम है हर इवेंट के लिए, हर वाक़ये के लिए।
At the end of the ayah اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں عبرت ہے کن لوگوں کے لیے جن کی آنکھیں ہیں, جو آنکھ رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اس سے سبق لینے کے لیے ہمارے پاس آنکھیں ہونی چاہیے جو دیکھ سکیں, انسائٹ دیکھ سکیں. ہمارے پاس ہارٹس ہونے چاہیے, ایسے دل ہونے چاہیے, ایسے قلوب جو انڈرسٹینڈ کر سکیں. ہمارے دماغ, ہمارے مائنڈ ایسے ہونے چاہیے جو ریفلیکٹ کر سکیں. ٹھیک ہے نا. اگر ہم یہ سب نہیں کریں گے تو ہم فلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے اور ہم اس سے ٹھیک سے لیسنز نہیں لے سکیں گے. ایک اور آیت کر لیں یا سٹاپ کر لیں؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ تھوڑی کھانسی شروع ہو گئی ہے. لیٹ می جسٹ اسٹارٹ. ہو گیا تو ہو گیا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اگر زیادہ کھانسی آئی تو روک لیں گے. آیت نمبر 14. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُنْقَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. زُيِّنَ has been beautified, has been made beautiful. ان کو نظر آتا ہے کہ یہ بیوٹیفل ہے. للناس, for the people. زینا یزین تزیین, زینا یزین تزیین, روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ زا یا نون, زا یا نون, یعنی کہ بیوٹیفائی کر دیا گیا, خوبصورت بنا دی گئی ہے. مزین, اردو میں بھی ہم کہتے ہیں مزین کر دی گئی ہے. کیا چیز؟ لوگوں کے لیے. زینا للناس, لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی کیا چیز؟ حب الشہوات. حب یعنی لو آف شہوات, ابھی ہم نے کیا تھا ڈیزائرز. ٹھیک ہے, شہوہ کی ہم نے بات کی تھی, ڈیزائرز یعنی جو نفسیانی خواہشات ہیں انسان کی, اس کی محبت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے خوبصورت بنا دی گئی ہے. اور وہ چیزیں کیا کہیں؟ من النساء والبنین, آف یا فرام آپ کہنے, من النساء آف دا ویمن وبنین اینڈ دا سنس, یعنی عورتوں سے اور بیٹوں سے. ان کی ایک محبت ہے عورتوں سے اور بیٹوں سے, مردوں کے لیے آپ دیکھ لیں, فار دا مین کیا چیز ان کے لیے خوبصورت بنا دی گئی ہے؟ اپنے بیٹے اور عورتیں. اپنی عورتوں کا لفظ نہیں ہے, من النساء والبنین, بیٹے اور عورتیں. والقناطیر المقنطرۃ, قناطیر یعنی مطلب قاف طا را دونوں کا ایک ہی وہ ہے, روٹ لیٹرز ہیں, قاف طا را. قناطیر مقنطرۃ یعنی ہیپس یا پائلز سٹورڈ اپ. مقنطرہ جو سٹور ہوئے ہوئے, قناطیر جو ہیپس ہیں یعنی جو ڈھیر کے ڈھیر, جمع کیے ہوئے ڈھیر, خزانوں کے ڈھیر. ٹھیک ہے نا. اینڈ ہیپس یا پائلز of stored up, کیا چیز stored up؟ جو خزانے بھرے ہوئے, جو پائلز stored up ہیں, کس چیز کے؟ خزانوں کے. ٹھیک ہے نا. من الذهب والفضة, من الذهب, ذهب کیا چیز ہے؟ گولڈ, اور فضہ کیا ہے؟ سلور. گولڈ اینڈ سلور, سونے اور چاندی کے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے عورتیں, بیٹے, اس کے بعد گولڈ, سلور, یہ خواہشات ہیں مردوں کی. والخیل المسومۃ, خیل کیا چیز ہے؟ ہارسز, گھوڑے, اور مسومہ برانڈڈ, نشان زدہ, جس کو برانڈ کیا ہوا, جن گھوڑوں کو, برانڈڈ ہارسز. والانعام اینڈ کیٹل یعنی مویشی. والحرث اور کھیتیاں. اینڈ کراپس یا ٹلڈ لینڈ آپ کہہ لیں, ان کی جو زمین ہے, زراعت کی جو لینڈ ہے ان کی. اینڈ کیٹل اینڈ ٹلڈ لینڈ, اور مویشیوں اور کھیتی سے, یہ سب ان کی خواہشات ہیں. ذالک متاع الحیات الدنیا, دیٹ از متاع. متاع آپ کو پتا ہے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں, انجوائمنٹ ہے, پروویژن ہے, بینیفٹ ہے, فائدہ ہے, سامان ہے اس دنیا کا. دیٹ از دا انجوائمنٹ, دیٹ از دا پروویژن, اور دیٹ از دا بینیفٹ. الحیات الدنیا آف دا لائف آف دس ورلڈ, اس دنیا کی زندگی کے یہ فائدے ہیں, یہ سامان ہے, یہ پروویژن ہے, بینیفٹ ہے. واللہ عندہ حسن المآب, لیکن واللہ but with Allah, عندہ with him, but Allah with him is what? Is حسن المآب. But Allah with him, لیکن اللہ اس کے پاس کیا ہے؟ حسن المآب, an excellent abode, an excellent place of return, یعنی بہترین ٹھکانہ کدھر ہے؟ اللہ کے پاس ہے. آئے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں, آیت نمبر 14 کی. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ, کہ یعنی بیوٹیفائی کر دیا گیا اللہ ان مرد کے لیے لو آف ڈیزائرز, اس کی جو ڈیزائرز ہیں, اس کی خواہشات, کس میں سے؟ ویمن اینڈ سنس. اوریجنل ٹیکسٹ کو آپ دیکھیں, زُيِّنَ لفظ ہے. زُيِّنَ کیا چیز ہے؟ مجھول, پیسو وائس ہے.
اس نے خود نہیں کیا, مرد نے یہ خود نہیں کیا. یہ لو جو ہے, حب و شہوات جو ہے, اس کے اندر اس کے ایک نیچر کا حصہ بنا دیا گیا ہے, اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اٹ از اے اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ, مرد کے اندر یہ چیزیں ہیں. اب ہم اس کو نہ ہم کنڈیم کر رہے ہیں, نہ ہم اس کو بوسٹ کر سکتے. کوئی مرد, مطلب ہم تو بوسٹ نہیں کریں گے, مرد ہی بوسٹ کرے گا. میں کیا کروں, یہ تو میرے اندر ڈال دی گئی ہے, یہ تو میری خواہشات ہیں. تو کوئی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے اندر یہ خواہش ڈالی ہے تو تم اس کے بارے میں بوسٹ کرو اور غلط کام کرو. اور نہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ بھئی یہ مرد ہے, یہ ایسا کر رہا ہے, یہ ویسا کر رہا ہے. نہ اس میں کنڈیم کی بات ہے, نہ اس میں بوسٹ کرنے کی بات ہے. اٹ از اے اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ, زُیِّنَ, ڈال دی گئی ہے ان کے, مرد کے اندر یہ خواہشات. اینڈ سرٹنلی مرد ان کو انجوائے کرنا چاہتا ہے. A man loves to enjoy these pleasures. لیکن اس کا ایک دوسرا سائڈ ہے جو ہیومن نیچر کے اندر بھی ہے, اس لو کو بیلنس کرنے کا, اس لو کو ایسے بیلنس کرنے کا کہ ہم ان خواہشات پہ اپنے آپ کو ٹوٹلی کنزیوم نہ کر دیں, وہ خواہشات ہمیں ٹوٹلی کنزیوم نہ کر لیں, وہ ہمیں مطلب ہمارے پاس ایسا ہو کہ ہم اپنی خواہشات کو تھوڑا گارڈ کریں, اور ہم ایسا نہ ہو کہ ٹوٹلی اپنے اسپرچل ایلیمنٹ کو کھو بیٹھیں, یہ نہ ہو جائے. تو اسی لیے مرد کے لیے اسپیشلی یہ ایسپیکٹ جو ہے یہ پرووائڈ کرتا ہے, اسپرچل ایلیمنٹ کو کنٹرول کرنا جو ہے, اپنی اس کو پریزرو کرنا جو ہے, اسپرچل ایلیمنٹ کو پریزرو کرنے کے لیے اپنے ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے, اور ان کو اس طرح سے فلفل کرنا پڑتا ہے جو حلال طریقہ ہے, جو بفٹنگ طریقہ ہے, جو اپروپریٹ طریقہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں آپ حرام میں گھس جائیں, اس میں آپ ایک ایکسٹریم پہ چلے جائیں. دونوں چیزیں, نہ ایکسٹریم پہ جانا ہے نہ حرام میں جانا ہے. تو یہ ایبلٹی اگر آپ کے پاس اسپرچل ایبلٹی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی, تو آپ ورلڈلی ڈیزائرز کو, کوئی بھی ڈیزائر ہو, صرف عورت اور بیٹے نہیں, کوئی بھی ڈیزائر ہو, آپ اس کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں. اور آپ اپنی جو فزیکل پلیجرز ہیں اس کے اندر آپ اپنے سول کو ڈبانے کے بدلے آپ اپنی ایسپریشنز کو, ڈیزائرز کو, اپنی ایمبیشنز کو اوور ویلم ہونے کے بدلے آپ اس کو صحیح طریقے سے کنٹرول کے ساتھ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اور کس طرح آپ کر سکتے ہیں کہ اس طرح جب آپ کریں گے یہ, تو اس سے کیا ہوگا کہ جب ہم نے کنٹرول کیا, ہم نے پیشنس کی, ہم نے انڈیور کیا, ہم نے اللہ کی راہ میں ہر چیز کو اپنا, ان خواہشات کو جو غلط خواہشیں ان کو کنٹرول کیا, تو اس سے کیا ہوگا, اسپرچولی ہم ایلیویٹ ہو جائیں گے. اور جب ہم اسپرچولی ایلیویٹ ہوں گے, اللہ ہم سے راضی ہوگا. اور اس سے کیا ہوگا, جب اللہ ہم سے راضی ہوگا تو ہماری آخرت صحیح ہو جائے گی. تو یہ سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں, اپنے ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا. ہمیں اللہ تعالیٰ یہ صرف اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں, یہ شہوات جو ہیں, یہ ہمارے اندر ہیں, یہ ڈیزائرز ہیں, لیکن ان کو اپروپریٹ پلیس میں رکھنا ہے. وہ جس طرح سورہ عصر کے بارے میں نہیں ہے کہ اگر وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي, ٹھیک, یا میں نے آپ کو کس میں بتایا تھا کہ ہمیں دنیا میں رہنا ہے, ٹھیک ہے نا, دنیا میں رہنا ہے, لیکن ایسے سمجھے کہ ہم ایک کشتی میں سوار ہیں. اگر وہ کشتی پانی کے اندر ڈوب جاتی ہے تو ہم ڈوب جائیں گے. اس کو اتنا نہیں پانی میں ڈبا دو کہ ہم ڈوب جائیں, جس طرح ہم اس دنیا میں ڈوب جاتے ہیں, اور اتنا بھی نہیں کہ آپ اس پانی کو چھوڑ کے اوپر چلیں. دنیا میں رہنا ہے تو دنیا میں رہنا بھی ہے, وہ خواہشات کی کو اچھی طریقے سے فلفل بھی کرنا ہے, اس میں اچھی خواہشات بھی ہیں, بری خواہشات بھی ہیں. یہ نہیں کرنا ہے کہ پانی کو چھوڑ دیں, دنیا کو چھوڑ دیں. تو اسی طرح ہمیں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر رہے ہیں کہ جو چیز زیادہ سپیریئر ہے اس کی وجہ سے جو چیز انفیریئر ہے اس کو آپ سپریس کر دو. ابھی ویمن اینڈ چلڈرن تو ہے ہی, ٹھیک ہے نا, امپورٹنٹ اسٹرانگسٹ ڈیزائر جو ہے. اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ, یعنی اس کے علاوہ جو پائل کرتے ہیں, جو ہیپ کرتے ہیں ٹریجرز کو, گولڈ اینڈ سلور کی. دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے صرف پیسوں کا کہا ہوتا یا صرف گولڈ یا سلور کا کہا ہوتا تو وہ ٹھیک تھا, ویلتھ ہر ایک کو ہوتی ہے, ہر ایک اپنی جمع کرتا ہے, گولڈ اینڈ سلور بھی ہر ایک کے پاس ہوتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ یوز کیا, قناطیر المقنطرۃ, یعنی ہیپڈ اپ ٹریجرز, یعنی کہ اس کا مطلب یہ وہ ٹریجر فار دا سیک آف ٹریجر ہے, ایسے ہی پڑا ہوا ہے آپ کے پاس, آپ جمع کرتے چلے جا رہے ہیں, ڈھیر پہ ڈھیر کرتے جا رہے ہیں, آپ اپنی ایسیٹس میں ایڈیشنز کرتے جا رہے ہیں. جس کے پاس ایک گھر ہے وہ کہتا ہے دوسرا, وہ کہتا ہے تیسرا, وہ کہتا ہے اس سے بڑا اس سے بڑا, ایک گاڑی, وہ کہتا ہے, مطلب اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی. کہتے ہیں نا, اٹ میں بھی ایسیٹس, اٹ میں بھی جابس, ایک جاب ہے چلو دوسرے بھی کر لیں, ایک بزنس ہے دوسرا بھی کھول لیں, اسٹاکس ہیں تو اور اسٹاکس خرید لیں, گھر ہے تو دوسرا گھر خرید لیں. اس طرح یہ چلتا جاتا ہے, ڈھیر پہ ڈھیر, ڈھیر پہ ڈھیر. اور ڈھیر کا مطلب کیا ہے, آپ ہولڈ کرنا, آپ گیدر کرنا شروع
شروع کر دیتے ہیں, آپ پائل کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر یہ ہیومن ڈیزائر بن جاتی ہے آپ کی, ریگارڈلیس کہ آپ اس ویلتھ کو صحیح طریقے سے یوز کریں یا غلط طریقے سے, آپ نے ڈھیر کرنا شروع کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اینڈ ہارسز, اور ہارس خیل مسومت, یعنی وہ ہارسز جو کہ ہائی مارک کے ہوں, جو برانڈڈ ہارسز ہیں. دیکھیں آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں, جبکہ ہم مشینوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں, گاڑیوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں, لیکن پھر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ہارسز کے پیچھے ابھی بھی کیسے پاگل ہیں, کیونکہ ہارس میں کیا, اس کی وگر ہے, اس کا اسٹرینتھ ہے, اس کی انٹیلیجنس ہے, اور پھر وہ اپنے اونر کے ساتھ اس کی جو ایک ریلیشن شپ ہے. تو جو لوگ اگر خود بھی گھوڑا نہیں چلاتے تو بھی ان کو گھوڑا رکھنے کا شوق ہوتا ہے, گھوڑے سے کھیلنے کا شوق ہوتا ہے. تو آج کل کے زمانے میں اسکالرز کہتے ہیں وہی جس طرح گھوڑے کی خواہش ہے ان کو, اب ان کو یہ ہوتا ہے ہمارے پاس اچھی برانڈ کی گاڑی ہو, ہمارے پاس بیسٹ سیل فون ہو, یہ چیزیں ہوں, ٹھیک ہے نا. مطلب گھوڑے کے بدلے اب ان کو یہ چاہیے. اگر گھوڑا نہیں یوز کر رہے ہیں, جو کر رہے ہیں ان کو گھوڑے کی محبت ہے, نہیں ہے تو کہتے ہیں برانڈ نیم کار ہو ہمارے پاس, ہم سب کے پاس, ہمارے پاس ٹیسلا ہو یا جو بھی آج کل ہے, BMW ہو, وہ سب ہو. اور پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں والانعام والحرث, یعنی انعام مویشی اور کھیتیوں, یعنی کیٹل اور پلانٹیشنز کو اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ہماری لائف کے ساتھ کلوزلی لنکڈ ہے. اور خاص کر جہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جہاں پر یہ جب یہ قرآن نازل ہوا تھا اس وقت لوگوں کے پاس گاڑیاں تو نہیں تھی, اس وقت لوگوں کے پاس یہی تھی نا, گھوڑے تھے, کیٹل تھی, کراپس تھے, گھوڑے اور کھیتیاں. تو یہ بھی ہر ایک کو بہت زیادہ ڈیزائر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ زمینیں ہوں, زیادہ سے زیادہ گھر ہوں, زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس ہماری پوزیشن میں اور چیزیں ہوں. یعنی کہ یہ تمام ڈیزائرز بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں ہر ایک پہ, ہر ایجز میں ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ہو. تو آج کے ورلڈ میں اسکالرز یہ کہتے ہیں, مثلاً آپ یہ کہہ رہے ہیں کیٹل کیا چیز ہے, کہ آپ کے پاس بزنس ہے تو آپ کے امپلائیز زیادہ سے زیادہ ہوں, آپ کے سب آرڈینیٹ زیادہ سے زیادہ ہوں, آپ کے پاس آفیسز زیادہ سے زیادہ ہوں, آپ کے پاس فرنٹ ڈیسک زیادہ سے زیادہ ہوں, آپ کے پاس پروجیکٹس زیادہ سے زیادہ ہوں, آپ کے آفس میں کمپیوٹرائز ہر چیز, کمپیوٹر بہت سارے ہوں. اور کراپ کیا ہوگا, آپ لوگوں کے پے چیکس, آپ کی بونسز, آپ کے پروفٹس, یہ سب زیادہ سے زیادہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں ہم کو بتاتے ہیں, اور اس کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی ریئل ویلیو کے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی جگہ کہاں پر ہے. یہ اس دنیا کی متاع للحیات, یہ کمفرٹ جو ہے, یہ انجوائمنٹ جو ہے, یہ صرف اس دنیا کی حد تک ہیں. اگر ہم عربک ٹیکسٹ کو دیکھیں, متاع کا مطلب یہ ہے, متاع تھا کہ نہیں تھا یہاں پر, ذالک متاع الحیات الدنیا, ہاں, تو یہ جو ہے یہ متاع یا انجوائمنٹ ہے, یا یہ جو اس وقت فائدہ ہے, یہ صرف اس دنیا کے لیے, حیات دنیا اس کے لیے. اور اس دنیا کو اگر عربک ٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو جب ہم کہتے ہیں دنیا, دنیا کا مطلب کیا ہے, وہ ادنا ہے. اور سے سنیں, دنیا کا مطلب ہے ادنا, اس کا مطلب یہ انفیریئر ہے ایز کمپیئر ٹو اعلیٰ. ہم کہتے ہیں یہ ادنا ہے, وہ اعلیٰ ہے. تو یہ ادنا کا مطلب دا لوور لائف ہے, وہ اپر لائف ہے. یہ ادنا ہے, یہ انفیریئر ہے, وہ سپیریئر ہے. اور جو آخرت کا جو ہوگا, اللہ تعالیٰ اس میں نہیں بتا رہے کہ یہ چیزیں ہوں گی ہمارے لیے, یہ بھی ہو سکتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں وہاں کا, کیا اللہ تعالیٰ نے لفظ یوز کیا, انہوں نے کہا حسن المآب. اللہ کے پاس جو کچھ ہے, it is better than, it is excellent, all that we have in this دنیا, اس سب سے وہ بہتر ہے. it is an excellent place of return, وہ بہترین ٹھکانہ ہے ہمارے آخرت کا جو ہے, کیونکہ وہ ہمیشہ ہوگا, یہ ٹیمپرری ہے. متاع itself, دنیا itself is temporary, یہاں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہوگا وہ ٹیمپرری ہوگا, آخرت کا جو ہوگا وہ پرماننٹ بھی ہوگا, اور وہ بیسٹ ہوگا, اللہ کے پاس ہوگا اور ریوارڈ ہوگا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پلیز questions, 5 منٹ اور ہیں ہمارے پاس questions کے لیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, کھانسی کے لیے, ہر چیز کے لیے دعا کریں کہ اب یہ کھانسی ٹھیک ہو جائے, بہت لنگر کر رہی ہے, اور سنا ہے کووڈ کے بعد ہوتا ہی ہے ایسا. جی, سوال. نو کوسچنس, اینڈ کر لیں. چلیں, سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. وإیاکم. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. وإیاکم. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ.